پیر ارچھی جا حضور مبارک صاحب علیہ رحمہ جب فجر کے ناشتے کے بعد جو معمولات تھے ان کے بعد جب آپ اپنے گھر تشریف لے جاتے تو وہاں پر پھر چاشت کی نماز پڑھا کرتے ہوتے تھے۔ آپ چاشت کی نماز 4 رکعت پڑھا کرتے ہوتے تھے اور اس میں سے طویل قراءت کیا کرتے ہوتے تھے۔ یہ بھی ایک حدیث شریف سے ہے کہ جو ضحیٰ کی نماز ہے، جو چاشت کی نماز ہے، اس میں احادیث مختلف ہیں۔ کئی احادیث میں 2 آئے ہوئے ہیں، کئی احادیث میں 4 آئے ہوئے ہیں اور کئی احادیث میں 8 رکعت بھی آئے ہوئے ہیں۔ محدثین جو ہے وہ ان کی اقل اور اکثر کے بارے میں ہیں، یعنی جو 2 روایت کی گئی ہیں 2 رکعتیں تو 2 جو ہے وہ اقل ہے اور پھر وسط جو ہے نا وہ 4 ہے اور اکثر جو ہے وہ پھر 8 رکعتیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک جب فتح مکہ والا دن تھا تو آپ مبارک نے 8 رکعت پڑھی تھی اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو آپ نے حکم دیا تھا کہ آپ 2 رکعت پڑھیں، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ سفر سے آئے جاتے تو 4 یا 4 سے زیادہ رکعت ادا فرمایا کرتے تھے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہ انہا قالت ما رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يصلي سبحة الضحى قط وإني لأسبحها وإن كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يدعو العمل وهو يحب أن يعمل خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ نے احیاناً تو ترک کیا ہے چاشت کی نماز، لیکن اکثر و بیشتر پڑھا کرتے ہوتے تھے۔ لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارک اگر کسی عمل کو چھوڑ دیتے تو اس وجہ سے چھوڑ دیتے کہ کہیں وہ امت پر لازم نہ ہو جائے، فرض نہ ہو جائے۔ اسی طرح عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت قال ابو عبداللہ قال ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اوصانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم برکعتی الضحى۔ امام بخاری نے اس روایت کو ذکر کیا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ آپ چاشت کی نماز پڑھا کرو۔ اور حضرت معاذۃ العدویہ حدثتم عن عائشہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی الضحى 4 ویزید ما شاء اللہ۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کی نماز پڑھا کرتے ہوتے تھے 4 رکعت یا جو اللہ کی مرضی ہے جتنا آپ پڑھا کرتے ہوتے تھے۔ ان روایات کو امام بخاری نے بھی ذکر کیا ہے اور صحیح مسلم نے بھی ان کو ذکر کیا ہے، اور قرات بھی اس میں طولانی قرات حضور مبارک صاحب علیہ رحمہ بھی ان احادیث کے سائے میں، اس کی روشنی میں حضور مبارک صاحب بھی ادا فرمایا کرتے ہوتے تھے۔